السلام علیکم کلاس. آج ہم اردو ادب کا ہمارا آج کا یونٹ ہے. اس سے پہلے ہم نے مراسلہ کیا تھا، اردو قواعد کا تھا. آج ہمارا یونٹ اردو ادب کا ہے. ٹھیک ہے، حصہ نثر میں ہم نے کرنا ہے یہ، اور سبق آپ کا ہے امید کی خوشی، اور مصنف ہیں سر سید احمد خان. سبق کا تھوڑا سا میں آپ کو حوالہ دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا کلاس اپنے سبق خود ریڈ کرنا ہے. صحیح، خود ریڈ کر کے آپ نے اس کو پورا بلند خوانی کرنی ہے خود اس کی گھر پر. میں صرف آپ کو اس کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس سبق میں مصنف نے کیا بیان کیا ہے. یہ سبق جو ہے امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے. اصلاحی مضمون کسے کہتے ہیں؟ جس میں اصلاح کی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصلاحی مضمون ہے، اور یہ مضامین سر سید سے ماخوذ ہے. یہ سبق سر سید احمد خان کی تصنیف مضامین سر سید سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں سر سید نے کیا بتایا؟ سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں کس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے؟ انہوں نے اس میں امید کو مخاطب کیا ہے، اور بتایا ہے کہ تیری وجہ سے ہی، کس کی وجہ سے؟ امید کی وجہ سے ہی ہر ایک کو محبت کا پھل ملتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ امید ہی جو ہے انسان کو، اس کو جو ہے ایک مقام پہ لے کے جاتی ہے. انسان جب امید کرتا ہے، کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ امید باندھتا ہے کہ آپ امید کے بنا پر ہی پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ احساس ہے، آپ کو دل میں یہ امید ہے کہ میں جو ہے کلاس 10 میں اعلیٰ نمبروں سے پوزیشن لوں گی، اچھے نمبر حاصل کروں گا یا کروں گی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک آپ کی امید ہے، اور آپ کو امید ہے کہ میں اچھے نمبر لے لوں گی، کر لوں گی ایسا. ٹھیک ہے، امید آپ کے دل میں ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کے اندر امنگ ہے، جذبہ ہے، محنت کرنے کا شوق ہے، ولولہ ہے. کس کی وجہ سے؟ امید کی وجہ سے. اگر امید ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جی نہیں، میں تو محنت بیکار جانے والی ہے، میرا کوئی کام ہوگا نہیں. اس سبق جو امید کی خوشی ہے، اس سبق میں سر سید احمد خان نے امید کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اچھی امیدیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں ایک امید ہوتی ہے. چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، کچھ آپ کو کامیابی زندگی میں حاصل کرنی ہے کسی بھی شعبے میں، تو وہ تمام تر کامیابیوں کا تعلق امید سے ہی ہوتا ہے. ہم امید کی بنا پر ہی محنت کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب اتنا اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا یقیناً ضرور اچھا پھل ملے گا. صحیح ہے، ایک ٹیچر جو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ بھی اس امید پر پڑھاتا ہے کہ آج میں جو کچھ اپنے طلباء کو دے رہی ہوں، طالب علموں کو دے رہی ہوں، جو کچھ بھی میں لیسن جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہوں، یا لیسن جو ہے جو سبق پڑھا رہی ہوں، تو مجھے اس کے اچھے اور بہتر نتائج ملیں گے. تو یہ نتائج جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں وہ میری امید ہے. کہ اب دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آپ ہماری امید پر کتنا پورے اترتے ہو. ٹھیک ہے نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا بچوں کو تعلیم دیں، تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ کہلائے. پوری قوم کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جائے. تو اس کے لیے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ ادارے جو چل رہے ہیں کس کے لیے؟ ہر ایک کو امید ہے. امید کی بنا پر ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آ رہا ہے نا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اچھا، اور پھر یہ بھی بات بتائی ہے مصنف نے، اس میں یہ بھی آپ کو بات بتائی ہے کہ جو ایک ماں ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کے سبق میں مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ ماں کام میں مصروف رہتے ہوئے اپنے بچے کے پنگوڑے کی ڈوری ہلاتی رہتی ہے. پنگوڑا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جھولے کو. جھولے کی ڈوری ہلاتی رہتی ہے اور بچے کو لوری سناتی ہے. اسے لمبی عمر اور سکھ و سکون کی دعا دیتی ہے. وہ امید ہی کے سہارے کرتی ہے. وہ اپنی اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ کرتی ہے اور اچھے وقت کی امید رکھتی ہے. انہی امیدوں کے سہارے سے موجودہ مشکلات کو صبر سے برداشت کرتی ہے. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اپنے بے گناہ دل و زبان اور بے ریا خیال سے خدا کو پکارتا ہے. بے ریا خیال، وہ جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل سے عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بے ریا خیال سے خدا کو پکارتا ہے، اور والدین کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں.
ہے نا، والدین کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو تمام والدین، چاہے سر سید احمد خان نے تو ذکر کیا ہے، اب آپ اس مثال کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، ہر بچہ اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں۔ ماں ہر بچے کو اٹھاتی ہے، صبح سویرے اٹھاتی ہے، اسے پڑھنے کو کہتی ہے، اس کے پڑھنے کو بٹھاتی ہے، تمام تعلیم کے جتنی بھی چیزوں کی ضروریات آپ کو ہوتی ہے وہ مہیا کرتے ہیں ماں باپ۔ اب جیسے کاپیاں ہیں، کتابیں ہیں، ایک ایک چھوٹی، تو کس امید پہ کر رہے ہیں؟ اس پہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا آسان تو نہیں ہے جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف سے میں نے آپ کو اساتذہ کی مثال دی نا کہ اساتذہ اس امید پہ پڑھا رہے ہیں کہ ہمارے یہ بچے، جو ہماری قوم تعلیم یافتہ کہلائے گی، ہمارے بچے اچھا رزلٹ دیں گے، میٹرک میں ان کا اچھا رزلٹ آئے گا، چاہے کوئی بھی کلاس ہو۔ میٹرک میں ابھی آپ سے مخاطب ہو تو اس لیے بتا رہی ہوں، جی ہاں میٹرک کلاس ہے، کوئی بھی کلاس ہو تو ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس امید سے پڑھاتا ہے کہ میرے بچے بہت اچھا رزلٹ دیں گے، صحیح۔ اب رہی بات ماں باپ کی، ماں باپ وہ تو دیکھیں چھوٹے سے آپ کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کی ضرورت یا ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، تعلیم میدان میں جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے جہاں کہیں بھی، تو ماں باپ مہیا کرتے ہیں۔ کیوں مہیا کرتے ہیں؟ اس لیے ان کو اس بات کی امید ہے کہ ہمارے بچے کل کو بڑے ہو کے ایک اچھے شہری بنیں گے، ایک اچھے فرما بردار اور لائق بچے بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے ماں باپ کو آپ کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، صحیح ہے، اور امید بھی ہوتی ہے، ایک فکر ہونا اور دوسرا امید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کے لیے ہر چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سبق سے ہٹ کے مثال دے رہی ہوں۔ سبق میں جو ذکر کیا ہے مصنف نے، وہ تو انہوں نے امید سے مخاطب ہو کر کہا ہے، امید کو مخاطب، میں آپ سے مخاطب ہوں، مصنف امید سے مخاطب ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں، تو آپ ہماری امید ہیں۔ کسی بھی قوم کی نوجوان نسل، طالب علم اس قوم کی امید ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ ہماری امیدیں ہیں کہ آپ اچھا پڑھو گے، اچھا لکھو گے اور اپنی قوم کا نام جو ہے وہ بلند کرو گے۔ تو ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ آپ کی ہر ضرورت، تعلیمی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کتابیں، اسٹیشنری سب چیزیں لا کر دیتے ہیں، آپ کو کاپیاں لا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے چاہے انہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پیسے جو ہیں وہ مہیا کرنے پڑتے ہیں، کمانے پڑتے ہیں، مہیا تو نہیں کہیں گے بلکہ کمانے پڑتے ہیں، محنت سے آپ کے لیے کماتے ہیں، پورا دن، ہے نا، کما کر پھر آپ کے لیے، آپ کی خوشیوں کی خاطر، آپ کے مستقبل کی خاطر، کیونکہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں امید ہے۔ تو امید زندگی کا سہارا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی حرکت ہے، کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی کو ہم ایسے کیسے پہچانتے؟ کسی چیز میں حرکت ہے تو ہم کہتے ہیں زندگی ہے، اور کوئی بے حس و حرکت ہے تو ہم اسے کہتے ہیں موت ہے، وہ مر گیا، اس میں موومنٹ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے نا۔ تو اور یہ حرکت کیوں ہے؟ یہ امید کی وجہ سے ہے۔ جب تک کسی کے اندر کوئی امید نہ ہو، امید ہوگی تو انسان کام کرے گا، انسان اپنی کامیابی حاصل کرے گا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرے گا، ہے نا۔ یہ والی بات جو ہے وہ مصنف نے بتائی ہے۔ اچھا ایک بات اور، سر سید احمد خان نے اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں۔ کس کی مثال دی ہے؟ یہاں پر مصنف نے سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ جب انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی۔ کس کو امید تھی؟ یوسف علیہ السلام کو امید تھی۔ کس سے امید تھی؟ اللہ سے امید تھی کہ اللہ مجھے بچا لے گا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، تو میں زندہ ہو جاؤں گا، میں اس مشکل سے نکل جاؤں گا۔ اللہ سے بھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں نا ہم، ظاہر ہم دعا کرتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ امید کی بنیاد پر، ہاں مجھے امید ہے میری دعا ضرور قبول ہوگی، بھروسہ، یقین، امید، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہیں اس وقت ان کی کیا حالت تھی کہ وہ، مگر ان کو ایک امید تھی کہ وہ بچ جائیں گے۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے، انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا۔ پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کی، صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے، اگر امید نہیں تو زندگی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ماں جیتی ہے، وہ اپنے بچے کی خوشیوں کے لیے جیتی ہے، صحیح ہے نا، کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، تعلیم حاصل کرے گا، جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے، جو بھی مختلف پیشے اختیار کرتا ہے، وہ نامی گرامی، ہے نا،
کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ پی ایچ ڈی کرے اور یہ بنے، ٹھیک ہے، تو وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو اس پورے سبق کا میں نے آپ کو ایک سمجھا دیا. اس سبق میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں. مصنف آپ سبق ریڈ کرو گے اور پھر آپ دیکھتے پڑھتے جاؤ گے کہ اس میں جمع لوری دیتی ہے، ٹھیک ہے، امید کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ اسے کیا امید ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑا ہوگا اور میری امیدوں پر پورا اترے گا. صحیح. یہ تھا سبق کا ایک مختصر حوالہ. صحیح. اچھا، اب ہم کرنے جائیں گے الفاظ معنی. سبق میں یقیناً مشکل الفاظ معنی ہوں گے. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں کتاب کے آخر میں فرہنگ دی ہوئی ہے، آپ مشکل الفاظ کے معنی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. وہ مشکل الفاظ کی مدد سے آپ سبق ریڈ کرو گے. آپ کو میں نے سبق ایکسپلین کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے. صحیح. اب ہم نے جو کرنا ہے وہ ہے مصنف کا تعارف. مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان ہے. مصنف کی ہیڈنگ، تعارف مصنف کی ہیڈنگ دیجئے، اور تعارف مصنف میں آپ کو ڈکٹیٹ کرواتی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو ڈکٹیٹ کر کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی میں نے بورڈ پہ تحریر کر دیے ہیں. ان مشکل الفاظ کی مدد سے، ٹھیک ہے، آپ تعارف مصنف لکھیں گے. چلیے ہم آغاز کرتے ہیں تعارف مصنف کا. اردو یقیناً ایک پسماندہ اور غیر مقبول زبان ہوتی. اردو یقیناً ایک پسماندہ اور غیر مقبول زبان ہوتی اگر اس کے شانوں کو سر سید احمد خان کا سہارا نہ ملتا. اگر اس کے شانوں کو سر سید احمد خان کا سہارا نہ ملتا. سر سید احمد خان اردو ادب کے محسن اعظم ہیں. سر سید احمد خان اردو ادب کے محسن اعظم ہیں. ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خصوصیت سادگی اور لچک ہے. ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خصوصیت سادگی اور لچک ہے. وہ مشکل سے مشکل مضامین کو اپنی فطری سادگی کے باوجود اس خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. وہ مشکل سے مشکل مضامین کو اپنی فطری سادگی کے باوجود اس خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. انہوں نے شعوری اور دانستہ طور پر سادہ زبان و بیان کو اختیار کیا. انہوں نے عبارت کی رنگینی سے زیادہ اس کے اثر کو اہمیت دی. یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کو جدید اردو نثر کا بانی، اب جدید اردو نثر کا بانی آپ انورٹڈ کاموں میں لکھیں گے، جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے. نیو پیراگراف. بابائے اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اوپن. بابائے اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ سر سید کی نظر مستقبل کی طرف تھی. وہ قوم کو پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف لے جانا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو جدید علوم اور کمالات سے روشناس کرانے کی کوشش کی. بقول مہدی آپ بلیک پوائنٹر سے لکھیے یا بلیک کٹ مارکر سے لکھ لیجئے. سر سید کے کمالات ادبی کا عدم اعتراف صرف ناشکری ہی نہیں بلکہ تاریخی غلطی ہے. سر سید کے کمالات ادبی کا عدم اعتراف صرف ناشکری ہی نہیں بلکہ تاریخی
غلطی ہے، بلکہ تاریخی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہیں تک آپ نے ابھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ اہم تصانیف کی، اور پھر میں کل جو ہے اگلے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ منڈے والے لیکچر میں آپ کو اہم تصانیف اور باقی جتنے بھی ہیڈنگز ہیں وہ پھر میں کرواؤں گی آپ کو۔ ابھی جو ہے صرف میں نے آپ کو یہاں تک کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کاپی پہ کر لیجئے آپ کام۔ کاپیاں یقیناً آپ لوگ دے چکے ہیں، لیکن کلاس آپ کی کاپیاں آپ لوگ چیکنگ کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، بس 1-2 ہی کاپیاں آئی ہیں میرے پاس چیکنگ کے لیے، صحیح؟ تو باقی بچے، خاص کر لڑکوں کی کاپیاں، بوائز جو ہیں انہوں نے مجھے اب تک کاپی سبمٹ نہیں کرائی ہے، جبکہ یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کاپی پہ مارکس جو ہیں وہ اس دفعہ رکھے گئے ہیں، اور یہ مارکس آپ کے منتھلی ٹیسٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مڈ ٹرم اور منتھلی ٹیسٹ میں جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے، کاپی مارکس اور آپ کی اٹینڈنس، دونوں چیزوں کو آپ کو لازمی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔